السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ اور نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت ہم مجرموں پر کرم فرمانے والے، ہم بدعمالوں پر شفاعت فرمانے والے، علم دینے والے، عمل دینے والے، دارین کی نعمتیں اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے تقسیم فرمانے والے ہیں، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود و سلام کی نذران عقیدت پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعزان ملت اسلامیہ، آج میں جو گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ہو سکتا ہے شاید ہی آپ نے کبھی سنی ہو۔ آج ہماری اور آپ کی گفتگو کا جو موضوع ہے وہ وصیت اور وراثت کے تعلق سے ہے۔ مذہب اسلام میں جہاں اللہ رب العزت نے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، قربانی اور صدقات ہمارے اور آپ کے اوپر فرض کیے ہیں، وہیں ان سب کے علاوہ بھی ایک فرض اور ہے جس سے ہمارا معاشرہ کافی دور چلا گیا ہے، اور اتنا دور چلا گیا ہے اوزان ملت اسلامیہ کہ مسلم معاشرے کے عوام تو عوام ہیں، جو خاص لوگ ہیں مسئلہ وراثت کی طرف اور تقسیم وراثت کی طرف ان کی توجہ جلدی نہیں جا پا رہی ہے۔ اعزان ملت اسلامیہ، جس طرح سے اللہ نے زکوٰۃ اور حج اور قربانی یہ ان لوگوں پر رکھی ہے جو حج کر سکیں، زکوٰۃ دے سکیں اور قربانی کر سکیں، یعنی جو مالک نصاب ہیں، جو صاحب نصاب ہیں، صاحب استطاعت ہیں، وہ حج بھی کریں، زکوٰۃ بھی دیں اور قربانی بھی کریں۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے جن کو صاحب حیثیت اور صاحب میراث بنایا ہے، اللہ نے جن کو دولت عطا کی ہے، اللہ نے جن کو اولادیں عطا کی ہیں، ان صاحب میراث اور صاحب حیثیت اور صاحب اولاد لوگوں پر اللہ رب العزت نے یہ بھی فرض کیا ہے کہ وہ اپنے ورثہ تک، اپنے وارثوں تک اللہ کی دی ہوئی دولت کو، جو قرآن کریم کے اندر اللہ نے اور احادیث رسول کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طور و طریقہ بتایا ہے، اس طور و طریقے کے مطابق وارثوں میں خواہ وہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں یا اور دیگر وارثین ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر تقسیم کر دیں۔ اعزان ملت اسلامیہ، آج ہماری اور آپ کی گفتگو کا جو موضوع ہے، وقت نے اس پر اتنی دھول ڈال رکھی ہے کہ بڑے بڑے کانفرنسز میں اور بڑے بڑے اجتماعات میں اور بڑے بڑے پروگراموں میں بھی
آج اس پر بحث کرنا کوئی مناسب نہیں سمجھتا، اور عوام تو بیچاری عوام ہے، جب اسے تقسیم وراثت کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو پھر وہ کورٹ اور کچہری کا سہارا لیتی ہوئی نظر آتی ہے، اور پھر جیسے جیسے کورٹ اور کچہری کے دن اور تاریخیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، وارثین کے درمیان، اہل خاندان کے درمیان، گھر میں رہنے والے افراد کے درمیان میں چقلشیں، نفرتیں، عداوتیں اور دشمنیاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں، ہے نا؟ آج آپ ماحول دیکھیں کہ آج گھر گھر میں دیواریں بنائی جا رہی ہیں، آج گھر کے آنگن ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہر آنگن میں ایک دیوار اٹھتی چلی جا رہی ہے، اور میرے بھائی یہ جو دیوار اٹھتی ہے نا، یہ آنگن میں نہیں اٹھتی، یہ دو بھائیوں کے درمیان میں اٹھا کرتی ہے، ایک ہی باپ کی دو اولادوں کے درمیان میں اٹھا کرتی ہے۔ وراثت کے نام پر جو دیوار اور نیو رکھی جاتی ہے، وہ رکھی تو زمین پر جاتی ہے، مگر اس کی اینٹیں دلوں پر رکھی جاتی ہیں عزیزان ملت اسلامیہ۔ اور وراثت کے نام پر آج گھر مکان سے زیادہ رشتے تقسیم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دین سے دوری، وجہ علماء کا متوجہ نہ کرنا، عوام کا اس سے غافل رہنا اور لاپرواہ رہنا، یا یہ کہ جو لوگ جانتے ہیں کہ مذہب اسلام میں تقسیم وراثت کا طور طریقہ بھی رکھا گیا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے وراثت کی تقسیم کے بھی طور طریقے بتائے ہیں، صرف نماز روزی ہی کے نہیں بتائے ہیں۔ بہت ہی چند ایسے، بہت ہی کم ایسے لوگ ہیں کہ جو ہوش رہتے، زندگی رہتے وصیت بنا کر اور شریعت مطہرہ کے مطابق اپنے وارثوں میں وراثت کی وصیت بنا کر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور جاتے جاتے وہ اپنے خاندان کو بچا لیا کرتے ہیں۔ اور بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو زندگی گزر جاتی ہے، ان کی موت واقع ہو جاتی ہے، وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، مگر وہ اپنے پیچھے اپنے بیٹوں کو، اپنے اہل خاندان کو لڑنے اور جھگڑنے کے لیے چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور پھر وراثت کا تو یہ مسئلہ ہے کہ آج کل لوگ گھر مکان تو چھوڑیے ایک غسل خانے پر بھی جھگڑا کر لیا کرتے ہیں، ہے نا؟ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں صرف نماز فرض ہے، نماز پڑھ لیجئے، رمضان کے روزے فرض ہیں، رمضان آئے تو روزے رکھ لیجئے۔ نہیں میرے بھائی، جس طرح اللہ نے اور اس کے رسول نے ایک مسلمان پر نماز روزے فرض کیے ہیں، اسی طرح سے ہر وہ صاحب حیثیت انسان جسے اللہ نے نوازا، جس نے اپنی کمائی سے میراث اور وراثت کھڑی کی ہے، گھر مکانات کھڑے کیے ہیں، اللہ رب العزت نے ہر اس شخص پر، خواہ وہ باپ ہو یا کوئی بھی ہو، عزیزان ملت اسلامیہ، اس پر لازم ہے، ہر ایک پر لازم ہے کہ اپنی موت سے پہلے شریعت مطہرہ کی روشنی میں وصیت تیار کر لیں، ہے نا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے چلیے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلیے اور دیکھیے کہ علم میراث کو اللہ اور اس کے رسول نے کتنی اہمیت دی ہے، اور ہم اور آپ آج کتنے لاپرواہ ہو کر کتنے اپنے آپ ہی کو پریشانیوں کا سامنا ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعلم الفرائض، اے لوگوں فرائض سیکھو، فرائض۔ وراثت کا جو مسئلہ ہے اسے قرآن و حدیث میں فرائض کہا گیا ہے، اسی سے ہم اور آپ اس کی اہمیت معلوم کر سکتے ہیں کہ اسے فرض نہیں کہا گیا بلکہ فرائض کہا گیا، جمع کے لفظ کے ساتھ کہا گیا۔ یعنی نماز کی جہاں اپنی اہمیت ہے، روزے کی اپنی اہمیت ہے، وہی مسئلہ وراثت کی بھی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں علم میراث کا علم حاصل کرو، وعلموا الناس،
اور اگر تمہیں معلوم ہے تو لوگوں کو بتاؤ، سکھاؤ، لوگوں کو جاگروک کرو، لوگوں کو متوجہ کرو وراثت کی جانب سے۔ ارشاد فرمایا فإنی مقبوض، فرمایا ان قریب میں تم سے رخصت ہو جاؤں گا، اور اللہ میرے بعد تمہارے لیے کوئی نبی نہیں بھیجے گا، کوئی نیا رسول نہیں بھیجے گا۔ قرآن کے بعد اللہ کوئی آسمان سے کتاب نازل نہیں کرے گا، میری حدیثوں کے بعد تمہیں کوئی حدیث کا سرمایہ دینے کے لیے نہیں آئے گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا فإنی مقبوض، کہ بے شک ایک نہ ایک دن میں بھی جو ہے میرا پردہ ہو جائے گا، میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اور فرمایا سیقبض وتظہر الفتن، اور فرمایا میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے لوگوں، علم میراث، وراثت کے مسئلے معلوم کیا کرو، وراثت کے تعلق سے احکام کی جو ہے جانکاری حاصل کیا کرو۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک دن یہ علم اٹھا لیا جائے گا، اور فرمایا جب یہ علم اٹھا لیا جائے گا لوگوں میں اور میری امت کے درمیان میں فتنہ ظاہر ہو جائے گا۔ آج سب سے بڑا فتنہ ہمارے درمیان میں یہ ہے عزیزان ملت اسلامیہ کا، آج وراثت اور جائیداد کو لے کر آج خاندانوں میں، بھائیوں میں، بیٹوں میں جو ہے جتنی پھوٹ پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا حتی یختلف الاسنان فی الفریضہ فلا یجدان احدا یفصل بینہما۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ علم فرائض، علم میراث کا جاننے والا کوئی نہ ہوگا، اور لوگ اگر ڈھونڈنے کے لیے بھی نکلیں گے تو انہیں کوئی ملے گا نہیں کہ جو ان کے درمیان میں فیصلہ کر دے۔ الحمدللہ آج علماء موجود ہیں، ایسے علماء موجود ہیں کہ جو علم وراثت جانتے ہیں، میراث کے احکامات جانتے ہیں، اور آپ کی وہ خدمات انجام کر دے سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعلم الفرائض وعلموها، اے لوگوں علم میراث سیکھو اور لوگوں کو جو ہے سکھانے کی کوشش کرو، بتاؤ کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں نماز روزے کے طور طریقے بتائے ہیں، وہیں اللہ نے تمہیں علم میراث کے طور طریقے بھی عطا کیے ہیں۔ فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ مسئلہ میراث اور علم میراث، یہ فرمایا کہ یہ آدھا علم ہے ذان نسانیہ، یہ نصف علم ہے، آدھا علم ہے۔ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يَنزَعُ مِنْ أُمَّتِي، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ علم میراث دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، ہے نا۔ عوام تو اس لیے کہ وہ شریعت مطہرہ کی مانے گی نہیں، علماء کے پاس آئے گی نہیں، ہے نا۔ اور جب علماء کے پاس کوئی آئے گا نہیں تو علماء علم میراث کو پڑھنا ضروری نہیں سمجھیں گے اذان نسانیہ۔ جیسا کہ آج بہت سارے علوم ہیں کہ آج جن کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، آج وہ مدارس سے ہی بند کر دیے گئے ہیں۔ اور میں نے اپنے زمانے میں جو کتابیں پڑھی تھیں، آج جو طالب علم پڑھ رہے ہیں ان میں سے کئی کتابیں جو رد و بدل ہو چکی ہیں، کئی ہٹا دی گئی ہیں، ہے نا۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، اس سے پہلے کہ علم میراث اٹھا لیا جائے اور یہ آدھا علم اللہ کا اٹھ جائے دنیا سے، لوگ پوچھنا بند کر دیں اور علماء پڑھنا بند کر دیں اور علم حاصل کرنا چھوڑ دیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس سے پہلے علم میراث سے فائدے اٹھا لو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عالم کی مثال کہ جس نے قرآن پڑھا، تفسیر پڑھی، حدیث پڑھی، مگر اس نے علم میراث نہیں پڑھا، حضور فرماتے ہیں کہ اس عالم کی مثال اس سر کی طرح ہے جس سر کے اوپر تاج نہ ہوا ذات انسان ہے۔ یعنی ایک سر ہوتا ہے، اس سر پر اگر تاج رکھا ہو تو سر کی ایک شان ہوتی ہے، ایک وقار ہوتا ہے، ایک عزت ہوتی ہے، ایک پہچان ہوتی ہے، اور جو سر بغیر تاج کے ہوا کرتے ان سروں کی کوئی پہچان نہیں ہوتی، ان کا کوئی وقار نہیں ہوتا، عظمتیں نہیں ہوتی۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایسے ہی وہ عالم جو سب سیکھے مگر علم فرائض نہ سیکھے، حضور فرماتے ہیں کہ اس کا بھی ابھی کوئی وقار و کوئی عزت و آبرو نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک اور
فرمایا کہ وہ عالم کے جو ساری باتیں سیکھے اور علم فرائض اور علم میراث نہ سیکھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی مثال اس سر کی طرح ہے کہ جس میں چہرہ نہ ہو اذان میں سامیہ ہے نا۔ اب یہ کہ کوئی انسان ہو، اس کے چہرے پر آنکھیں نہ ہو، اس کی ناک مٹی ہوئی ہو، بگڑی ہوئی ہو، ٹوٹی ہوئی ہو، اس کے ہونٹ کٹے پھٹے ہو، اس کے کان جو ہے کٹے پھٹے ہو، عجیب ہو، وہ کتنا بھدا لگتا ہے، دیکھنے میں کتنا مایوب محسوس ہوتا ہے۔ اذان ملت اسلامیہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور علماء کے لیے کہ جو سب کچھ سیکھے، تقریر کرنا سیکھ جائیں، نماز پڑھانا سیکھ جائیں، مگر علم فرائض حاصل نہ کریں، علم میراث حاصل نہ کریں۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ وہ عالم ہے جس کے اندر ابھی پوری زینت مکمل نہیں ہوئی ہے، علم کی پوری زینت ابھی تیار نہیں ہوئی ہے۔ اذان ملت اسلامیہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم میراث کی، وصیتوں کی، وراثتوں کی جو اہمیت بتائی ہے، آج ہمارا معاشرہ دن بدن اس سے کتنا غافل نظر آ رہا ہے نا۔ آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے، اور اللہ نے جن کو صاحب حیثیت دیا ہے، یعنی جو باپ ہیں، سرپرست ہیں گھر کے، اللہ نے جن کو اولادوں سے نوازا ہے، جن کو زمین و جائیداد سے نوازا ہے، اذان ملت اسلامیہ ان کی اس طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کے بیٹوں کے درمیان میں، بیٹیوں کے درمیان میں، اہل خاندان کے درمیان میں بے شمار اختلافات، نفرتیں اور عداوتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اذان ملت اسلامیہ یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہہ دیں کہ مجھے اس کی توجہ نہیں گئی، کبھی میرا خیال نہیں گیا اور میری موت واقع ہو گئی، نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی وارث کے حصے کو، میراث کو روکا، تو حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کی جنت سے روک دے گا۔ اذان ملت اسلامیہ، آپ دیکھیں کتنا بڑا جرم ہے اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں۔ آج اگر کوئی باپ، اللہ نے جس کو جائیداد دی ہے، زمین دی ہے، اثاثہ دیا ہے، میراث دی ہے، وراثت دی ہے، وہ بغیر وصیت کی ہوئے اگر وہ چلا جاتا ہے اور بعد میں اس کی اولادوں میں اگر اختلاف پڑتا ہے، نفرتیں ہوتی ہیں اور عداوتیں ہوتی ہیں، تو صرف اولاد ہی ذمہ دار نہیں مانی جائے گی خدا کی بارگاہ میں، وہ سرپرست بھی اس کو ذمہ دار بنایا جائے گا اور اسے مانا جائے گا۔ اذان ملت اسلامیہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج ماحول یہ ہے، آج شریعت مطہرہ کی طرف کسی کی توجہ نہیں، جھوٹے گواہ بنا کر، دعوے بنا کر، نقلی تحریریں تیار کر کے آج یہ ماحول بن چکا ہے کہ آج بھائی بھائی کا حصہ دباتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور بہنوں اور بیٹیوں کا حصہ دبانا اور حق دبانا تو لوگوں نے اپنا حق سمجھ لیا ہے، اور بہنوں کے لیے اور بیٹیوں کے لیے تو صرف ایک لفظ رہ گیا ہے، ابا نے تمہاری شادی تو کر دی تھی اچھے سے، تمہیں دہیج تو دے دیا تھا نا، تمہیں سونا تو دے دیا تھا نا، تمہاری شادی تو لاکھوں کی کر دی تھی نا ابا نے۔ سن لیجیے اذان ملت اسلامیہ، جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول نے بیٹوں کو شریعت مطہرہ میں اور بھائیوں کو جو ہے وراثت میں حصے دار بنایا ہے، اسی طرح سے بیٹیوں اور بہنوں کو بھی اللہ اور اس کے رسول نے وراثت میں حقدار بنایا ہے۔ اذان ملت اسلامیہ، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مال وراثت حق کے ساتھ لیا، اللہ اس میں برکت دے گا، کم بھی ہو سکتا ہے، وہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے نا، لیکن حق کے ساتھ لیا، اللہ اور اس کے رسول کی تقسیم پر لیا، طور طریقے پر لیا، راضی ہو گیا، خوش ہو گیا کہ مجھے میرے بزرگوں کی وراثت مل گئی، اللہ اور اس کے رسول کے طور طریقے سے مل گئی، نہ کسی کا حق دبانے کی کوشش کی، نہ کسی کا حصہ کھانے کی کوشش کی۔ اذان ملت اسلامیہ، حضور نے اس بات کی ضمانت لی ہے کہ اللہ اس کی جو ہے میراث میں برکتیں عطا فرمائے گا، اس کے حصے میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی وارث کا حصہ دبایا یا حصہ کھا لیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ بھوکا ہے کہ جس کی پیٹ کو، جس کی بھوک کو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ اذان اسلامیہ، اذان ملت اسلامیہ، آج کیا ہو گیا ہے آج ہمارے معاشرے کو،
آج خوف خدا اور اللہ اس کے رسول کی شرم و حیا آج ہمارے درمیان سے اتنی رخصت ہو چکی ہے، اور مسلمان پیسے کے پیچھے اتنا دیوانہ ہو چکا ہے کہ نہ آج حلال دیکھ رہا ہے، نہ حرام دیکھ رہا ہے، نہ جائز دیکھ رہا ہے اور نہ ناجائز دیکھ رہا ہے۔ بس ایک ہوڑ لگی ہے کہ اذان ملت اسلامیہ کس کا جو ہے حصہ دبا لیا جائے، کس کی میراث پر قبضہ جما لیا جائے، کس کا جو ہے حق جو ہے مار لیا جائے، کس کا حق جو ہے کم کر دیا جائے، یا کس کو سیدھا محروم ہی کر دیا جائے۔ اذان ملت اسلامیہ دیکھو ذرا ان کو دیکھو، اللہ نے جن کو بڑے بڑے قلعوں کا مالک بنایا تھا، ذرا ان کا بھی حشر دیکھو کہ جو تاج محل دنیا میں بنائے اور آج جو ہے مٹی کے اندر ہے۔ اللہ نے انہیں بھی جو ہے سنگ مرمر میں بھی نہیں رکھا، انہیں بھی مٹی میں جانا پڑا، کیا لے کر چلے گئے وہ اپنے ساتھ۔ اذان ملت اسلامیہ دولت کماؤ، اللہ نے تمہیں کمانے سے منع نہیں کیا، حاصل کرو، اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں حاصل کرنے سے منع نہیں کیا۔ ہاں تمہیں منع کیا ہے تو مال حرام کی طرف نگاہیں اٹھانے سے منع کیا ہے، مال حرام کھانے اور کمانے سے تمہیں منع کیا ہے، کسی کا حق دبانے اور کسی کو محروم کرنے سے تمہیں منع کیا ہے۔ اذان ملت اسلامیہ وہ لوگ کہ جو آج دنیا میں حق دبا دیا کرتے ہیں، محروم کر دیا کرتے ہیں، یا یہ کہہ دیا کرتے ہیں جاؤ تمہارا کیا حصہ ہے، تمہارے لیے تو ماں باپ یہ کر گئے، نہیں میرے بھائی۔ قرآن کریم میں ایسے لوگوں کے لیے جو ہے سخت وعیدیں ارشاد فرمائی، اور اللہ رب العزت نے برائی بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ اے لوگوں، کیا تمہارے طور طریقے، تمہارے تیور یہ ہو گئے ہیں کہ تم وارثوں کے حق کھانے لگے ہو، کہ تم لوگوں کی میراثیں کھانے لگے ہو، اور مال کی محبت میں تم اتنے گرفتار ہو گئے ہو کہ اپنی موت کو اور خدا کے سامنے حاضر ہونے کو تم بھول چکے ہو۔ اذان ملت اسلامیہ قرآن کریم نے بھی یہ پھٹکار لگائی ہے ایسے لوگوں کی طرف کہ آج تم اگر تم دنیا میں کسی کا حصہ مار لو گے، کسی کی جو ہے جائیداد دبا لو گے، غصب کر لو گے، کسی کو محروم کر دو گے، کچھ کر دو گے، دنیا میں کوئی کہے نہ کہے، لیکن قیامت کے دن تمہیں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے۔ اذان ملت اسلامیہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ علم الفرائض کی طرف ہماری راہ کی توجہ دلاتے ہوئے میرے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا تعلموا الفرائض والطلاق والحج فإنه من دینکم۔ اے لوگوں، وراثت کے مسئلے سیکھو، اور فرمایا کہ طلاق اور نکاح کے مسئلے سیکھو، اور فرمایا کہ حج کے مسئلے سیکھو، فإنه من دینکم، اس لیے کہ یہ تمہاری دین کی بہت ضروری باتیں ہیں۔ وراثت کے مسئلے سیکھو تاکہ تم اپنے مورث یعنی اپنے باپ داداؤں کی جائیداد سے محروم نہ کر دیے جاؤ، اور کہیں تم اپنے وارثوں کو محروم نہ کر دو اور اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کے مجرم نہ بن جاؤ۔ ازدواجی زندگی ہے، فرمایا اس کے مسئلے مسائل سیکھو تاکہ تمہاری زندگی اچھے سے گزرے، اور فرمایا کہ لاکھوں ہزاروں روپے لگا کر حج کرنے کے لیے جاتے ہو، فرمایا اس کو بھی سیکھو۔ آج ایسے حاجیوں کی بھی کمی نہیں جو جاتے ہیں گھوم ٹہل کر آ جاتے ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں رہتا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، بس جس کو جیسا کرتے دیکھتے ہیں ویسا کرنے لگتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہمارا حج ہو گیا، پیسے وصول ہو گئے۔ نہیں، میرے پیارے آقا نے فرمایا کہ اگر لاکھوں روپے لگا رہے ہو تو کچھ سیکھ کر بھی جاؤ طور طریقے، اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہو، وہاں کوئی ٹور پر نہیں جا رہے ہو۔ تو حضور نے فرمایا یہ تمہارے دین کے بڑے اہم مسائل ہیں، ان کو سیکھنے کی کوشش کرو۔ نہیں سیکھ سکتے، اللہ نے جن کو اس قابل بنایا ہے ان کی بارگاہ میں جا کر یہ مسئلے سیکھو۔ ایک اور مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان ملت اسلامیہ، غور سے سنیے، یہ تو میں ایسے ایک میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے بھیجی مجھے اور بتایا کہ بھائی میری بھی توجہ نہیں تھی، بھائی جو جیسا موقع آتا اپن ویسی تقریر کرنے لگتے تھے، تو میرے ایک دوست ہیں تو کہنے لگے کہ بھائی ایسا ایسا ہونا چاہیے، میں نہیں بالکل ہونا چاہیے، ہم ہی لوگ نہیں بتائیں گے تو عوام بیچاری کہاں پڑھی لکھی ہے۔ تو پھر انہوں نے جو ہے یہ توجہ دلائی، تو پھر میری بھی جو ہے آنکھیں کھلی کہ ہاں مجھے بھی بتانا چاہیے، ذمہ داری ہے میری، اور نقل خدا کی بارگاہ میں میری بھی پکڑ ہوگی۔ اذان ملت اسلامیہ، اذان ملت اسلامیہ ایک شخص ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور روزے بھی رکھتا ہے، اس کی جو کمائی کا ذریعہ ہے وہ حلال بھی ہے نا، وہ سب ہے، وہ زندگی بھر وہ سوچتا ہے کہ میں تو نمازی ہوں، روزہ دار ہوں، اللہ اگر کرم کر دے تو حاجی بھی ہوں، ہے نا،
اور مجھے اللہ نے جو کمانے کا اور کھانے کا ذریعہ دیا ہے وہ حلال کا بھی ہے، مگر ایزان ملت اسلامیہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر اس نے کسی کا حصہ دبایا ہے تو وہ حرام ہی کھا رہا ہے عذاب صاحب۔ اور آج نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو سوچتے ہیں کہ ہم تو حلال کا کھا رہے ہیں، مگر ایزان ملت اسلامیہ کہیں نہ کہیں اور کسی نہ کسی حقدار کا حق دبا کر اگر کوئی بیٹھا ہے اور حلال کی دکان بھی کھولے ہوئے ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں وہ حرام کھانے والا ہے ایزان اسلامیہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، ایک شخص کو دیکھا کہ اپنے ایسے ہاتھ پھیلا پھیلا کر اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہا تھا۔ وہ اتنا رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کو اس کی حالت پر ترس آ گیا۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کرنا چاہیے، مالک تیرا بندہ ہے، مالک دیکھ کتنا پریشان ہے، رو رہا ہے، چلا رہا ہے، ہاتھ اونچے کر کر کے، لمبے کر کر کے مالک تیری بارگاہ میں فریاد کر رہا ہے، مالک سن لے اس کی ورنہ یہ مر جائے گا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب، میرے پیارے پیغمبر، میرے کلیم، میرے موسیٰ، فرمایا کہ اگر یہ اتنا چلائے روئے کہ اپنی جان بھی دے دے، اپنا جگر پھاڑ ڈالے، اور فرمایا اپنے ہاتھوں کو اتنا لمبا کرے کہ اس کے ہاتھ میرے آسمان چھو جائیں، اللہ نے فرمایا کہ میں اس کی دعا پھر بھی قبول نہیں کروں گا۔ فرمایا میں اس کی پریشانی پھر بھی قبول نہ کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حرام کھائے بیٹھا ہے ایزان اسلامیہ۔ آج ایزان ملت اسلامیہ، آج دنیا تو ہماری بے برکت ہو ہی چکی ہے، نہ آج گھر میں برکتیں ہیں، نہ دکانوں میں برکتیں ہیں، نہ زندگیوں میں برکتیں ہیں ایزان اسلامیہ۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ آج دعا تعویذ بھی کام نہیں آ رہے ہیں، آج قرآن کریم کے دم بھی کام نہیں آ رہے ہیں۔ 40 دن لوگ سورہ بقرہ پڑھا رہے ہیں اپنے گھروں میں، 40 دن گزرتے ہیں، اس کے بعد 41 دن پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم ویسے پریشان ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سوچتے ہو میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں حاجی ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میرے پاس دکان ہے، میں حلال کا کھا رہا ہوں، لیکن اگر تم نے کسی کا حصہ دبایا ہے یا تم دبائی ہوئی چیز پر بیٹھے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں تم ابھی بھی مجرم ہو ایزان اسلامیہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، تعلم الفرائض، حضور نے فرمایا علم میراث سیکھو، حاصل کرو، حاصل کرو۔ آج تمہارے پاس کیا رہ گیا ہے مسلمانوں؟ میرے نبی نے تمہیں کیا کچھ نہیں عطا فرمایا تھا، لیکن تم نے اپنے نبی کی میراث کو دھیرے دھیرے اپنے ہاتھوں سے نکال دیا ایزان اسلامیہ۔ آج یہی وجہ ہے کہ تم پریشان پھر رہے ہو، کوئی تمہیں پریشان نہیں کر رہا، تم اپنے آپ پریشان پھر رہے ہو ایزان اسلامیہ۔ ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، آج ہم جن مصیبتوں میں گرفتار ہیں یہ ہماری کرتوتوں، ہمارے اعمال کا یہ نتیجہ ہے ایزان اسلامیہ۔ جیسے ہم نے بوئے تھے آج وہ ہمیں آج ہمیں کاٹنا پڑ رہے ہیں ایزان اسلامیہ۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، تعلم الفرائض، اے لوگو علم میراث سیکھو، علم میراث سے اپنا رشتہ جوڑو۔ اور فرمایا جس طرح سے نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، فرمایا اللہ نے اگر صاحب حیثیت کیا ہے، صاحب زمین و جائیداد کیا ہے، تو فرمایا کہ وراثت کے بھی معلوم کرو۔ حضور نے فرمایا فَإِنَّهُ يُوشَكُ أَن يَفْتَرِقَ الرَّجُلُ إِلَىٰ عِلْمٍ، فرمایا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ روئے زمین پر کوئی بھی علم میراث کا جاننے والا نہیں ہوگا۔ اور حضور فرماتے ہیں یا تو انسان ایسی قوم میں ہوگا کہ وہاں کوئی علم میراث کا جاننے والا نہیں ہوگا۔ عوام تو عوام ہے، بیچاری اسے کیا پتا کہ شریعت مطہرہ میں زمین جائیداد کی تقسیم کے بھی حصے اللہ اور اس کے رسول نے بتائے۔ ایزان ملت اسلامیہ، آج تو پڑھے لکھے لوگ بھی اس پر بولنا نہیں چاہتے ایزان اسلامیہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج حصے دبانا، وراثت ماننا، بہنوں کے حصے بالکل سے انہیں محروم کر دینا، بیٹیوں کو بالکل محروم کر دینا، آج کا یہ فیشن بن چکا ہے مسلم قوم کے درمیان۔ آج یہی وجہ ہے ایزان ملت اسلامیہ کہ ہم بہنوں کو، بیٹیوں کو بیاہ دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بس ان کا پورا ہو گیا ایزان۔ نہیں میرے بھائی، ان کا بھی حصہ ہے۔ بہرحال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ہے 70 سال وہ جنتیوں جیسے عمل کرتا ہے، 70 سال حضور نے فرمایا۔
فرمایا کہ 70 سال وہ جنتیوں جیسے عمل کرتا ہے. حضور فرماتے ہیں لیکن وہ مرتے ہی دوزخ میں اسے ڈال دیا جاتا ہے. عزیزان بالاسلام، سنو، غور سے سنو، اپنی آنکھیں کھولو. میرے آقا نے ارشاد فرمایا 70 سال اس کی عمر ہوتی ہے اور 70 سال تک وہ جنتیوں جیسے عمل کرتا ہے، مگر جب وہ مرتا ہے حضور فرماتے ہیں اسے دوزخ میں ڈال دیا جاتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کس بنا پر؟ حضور فرماتے ہیں وارثوں کا حق مارنے کی وجہ سے. یہاں بیٹھا ہوا ہر باپ اس حدیث کو سنے، یہاں بیٹھا ہوا ہر بھائی جو ہے اس حدیث کو سنے. عزیزان ملت اسلامیہ، کہاں جا رہا ہے آج ہمارا معاشرہ؟ آج اگر تم نے کسی کی زمین و جائیداد بیچ کر تم نے حج کیا تو تم نے کیا کر دیا؟ کون سا کمال کر دیا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں؟ فیصلہ کرو. میں نے ایک آئینہ رکھا ہے تمہارے سامنے، دیکھو کس کس کا چہرہ اس میں نظر آتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص 70 سال تک جہنمیوں جیسے عمل کرتا ہے، اور آقا فرماتے ہیں جب وہ مرتا ہے تو اسے بغیر حساب کتاب کی جنت میں بھیج دیا جاتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے؟ حضور فرماتے ہیں وارثوں کو اس کا حق دینے کی وجہ سے. دیکھو کتنا بڑا اللہ اور اس کے رسول نے جو ہے معیار بتایا ہے. آزاد ملت اسلامی، آج تو ہمارا دل کتنا سخت ہو چکا ہے. ابھی ہم نے اللہ کے رسول کی حدیث سنی نا کہ جس نے ناحق کسی وارث کا حق دبایا، حضور فرمایا میرے آقا نے کہ یہ وہ شخص ہے جس کی لالچ، جس کی بھوک قبر کی مٹی ختم کر سکتی ہے. عزیزان الاسلامیہ، ارے جو اپنے بھائیوں کا، اپنی بہنوں کا حق دبا سکتا ہے وہ دنیا کی ہر حرام شے کما سکتا ہے، کھا سکتا ہے. عزیزان الاسلامیہ، جس کا دل اپنے بھائیوں اور بہنوں کا حق مار کر بھی نہیں پچیستا ہو، عزیزان ملت اسلامیہ ایسا شخص دنیا کا ہر کام کر سکتا ہے. عزیزان اسلامیہ، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اب یہ وہ شخص ہے اب کہ اس کے اوپر نہ دنیا کی کوئی نصیحت اثر کارگر ہو سکتی ہے، نہ قرآن کی آیت سن کر اس کا دل پگھل سکتا ہے اگر یہ حق دبائے بیٹھا ہے. فرمایا یہ وہ شخص ہے جب مرے گا تب جا کر اس کا جو ہے پیٹ بھرے گا، قبر کی مٹی سے اس کا پیٹ بھرے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، ہوش میں آؤ، ہوش میں. آج کیا کر رہے ہو تم؟ آج تم حق دبانے کے چکر میں جھوٹے گواہ خرید کر، جھوٹی تحریریں بنا کر، دستاویز بنا کر کسے گمراہ کر رہے ہو؟ تم کس کا برا کر رہے ہو؟ سوچو ذرا. ارے وہ تو خدا کا بندہ ہے، خدا کی بندی ہے، وہ تم نے محروم کیا، وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ اسے اور دے گا، تم سے زیادہ دے گا اگر وہ صبر کرے گا. لیکن تم سوچو تمہارا کیا ہوگا؟ کیا حرام کو کبھی پھلتے پھولتے دیکھا ہے؟ کیا حرام کی کمائی سے آج تک کسی نے ترقی کی ہے جو ہم اور آپ کر لیں گے؟ کیا کسی کا حق دبا کر کوئی خوش ہوا ہے جو ہم اور آپ خوش رہ لیں گے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، کسی کا حق مت دبائیے، کسی کو محروم مت کریے، ورنہ یہ وہ آہیں ہیں کہ ہم تو ہم ہیں. ان آہوں کا خامیازہ ہماری اولادوں کو بھی بھگتنا پڑ سکتا ہے. عزیزان اسلامیہ، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں، غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ سرپرست کرتے ہیں، اس کا خامیازہ اولادوں کو، رہے خاندان کو بھگتنا پڑتا ہے. عزیزان الاسلامیہ، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بتا دیے کہ دنیا والے آپ کو کچھ بھی کہتے رہے، بڑے پارسا ہیں، بڑے سیدھے سچے انسان ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، لیکن اگر کسی وارث کا حق دبایا ہے تو حضور فرماتے ہیں سن لو تمہارا مقدر جہنم ہو چکی ہے، تمہیں قیامت کے دن اللہ کے رسول کی شفاعت بھی نصیب نہیں ہوگی. لیکن اگر گناہ ہیں کیسے بھی ہیں، اور اگر دوسروں کے حق میں تم نے جو ہے پامالی نہیں کی ہے، دوسروں کا حق نہیں مارا، حقوق پامال نہیں کیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری جنت میں جانے کی ضمانت لی ہے. یہ دونوں راستے تمہارے رسول نے تمہیں دکھائے، تمہیں کس پر چلنا ہے یہ تمہارے اختیار میں. عزیزان صاحب، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ایک دو باتیں میں اور کروں گا. آج عموماً ایک فیشن بن چکا ہے کہ بیٹیوں کو بیاہ دینا، بہنوں کو بیاہ دینا اور انہیں اپنے حصے سے ان کو محروم کر دینا. نہیں میرے بھائی، آپ 20 لاکھ کی شادی کر دیں اپنی بہنوں کی، بیٹیوں کی، اور وراثت میں اگر ان کا 1 لاکھ روپیہ بھی نکلتا ہے تو وہ آپ کو دینا ہوگا، اس لیے کہ یہ حق ہے اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا. اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کہا
کہ تم جو ہے 50-50 ہزار کے جو ہے شنائی گارڈن تم جو ہے بک کرو. اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کہا کہ اپنی شان دکھانے کے لیے 10 قسم کے کھانے کرو تم اور 300 براتیوں کھلاؤ ٹھساؤ. اللہ اور اس کے رسول نے نہیں فرمایا یہ کہ تم اپنی حیثیت سے قرضے لے کر جو اپنی بیٹیوں کو بیاؤ. نہیں، اللہ اور اس کے رسول نے نکاح قوم مسلم کو جتنا آسان دیا تھا، آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت نے اس نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے. اعزان ملت اسلامیہ، حضرت عمرو بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ اپنے مرض وصال میں تھے، موت کا وقت قریب تھا. حضور تشریف لے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، میرا آخری وقت ہے اور میرے پاس بہت جو ہے اثاثہ ہے، زیادات بہت ہے، میں کیا کروں؟ اور میری صرف ایک بیٹی ہے، بیاہ دیں گے دوسرے گھر چلی جائے گی. کہنے لگے، ایک ایک لفظ غور سے سنیے. وہ کہنے لگے کہ میری صرف ایک بیٹی ہے، یہ بھی کل کے دن دوسرے گھر کی جو ہے زینت بن جائے گی. یا رسول اللہ، کیا میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے شاباشی نہیں دی بلکہ روکا اور فرمایا کہ نہیں، اللہ نے تمہیں بیٹی دی ہے، اللہ نے بیٹیوں کا حصہ بھی جو ہے قرآن کریم میں جو متعین فرمایا ہے. فرمایا کہ اگر ایک بیٹی ہے، بیٹا نہ ہو، دیگر رشتہ دار نہ ہو، تو وہ بیٹی ساری جائیداد کی اکیلی وارث ہوتی ہے. اذان بالسامیہ. اس کے بعد حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے میں خود کچھ جو ہے اپنی جانب سے راہ خدا میں صدقہ کروں اپنی جائیداد سے. حضور نے فرمایا کہ 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتے، اور فرمایا کہ یہ بھی بہت ہے، اگر تمہاری بیٹی اجازت نہ دے تو تمہیں یہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اذان بالسامیہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں صاحب بڑی خوشی کی بات ہے، لگا دو مسجد نبوی شریف میں، نہیں، لگا دو کسی مدرسے میں، نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر ایک بیٹی ہے تو اس میں بھی تمہاری جائیداد کا حصہ ہے، اور اگر تمہارا دل کچھ کرنا چاہتا ہے تو اپنی پوری جائیداد کا 1/3. فرمایا کب تمہارے وارثوں کو ضرر نہ پہنچے، یہ جو ہے تب جا کر خدا جو ہے تمہارے صدقوں کو قبول کرے گا. اذان اسلامیہ، اذان ملت اسلامیہ. اسی طرح سے جو ایک اور ہوڑ جو ہے چل پڑی ہے کہ اولادوں میں کچھ اختلاف ہوتا ہے، انہیں آگ کر دیا جاتا ہے. سمجھتے ہوں گے آپ، جائیداد سے بے دخل ہے نا. ارے کسی کو دخل بے دخل اس وقت کر سکتے ہیں جب معاملہ اپنے ہاتھ میں ہو. یہاں تو اللہ اور اس کے رسول نے پہلے سے حصے متعین کر رکھے ہیں. اذان میں اسلامیہ، دنیا کے کسی عالم اور مفتی کو، کسی بھی باپ کو اپنی اولادوں کو اپنی جائیداد سے بے دخل کرنے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے قرآن کریم کے اندر پہلی ہی نے متعین فرما دیا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. فرمایا اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولادوں کے بارے میں کہ جتنا بیٹوں کا حصہ ہوتا ہے اس سے آدھا جو ہے بیٹیوں کا حصہ ہوا کرتا ہے. یہ اللہ نے متعین فرما دیا. یہ ایسا نہیں ہے اذان ملت اسلامیہ کہ چلو دیا کر دیا. نہیں میرے بھائی، دنیا کا کوئی عالم اور مفتی کسی کو کسی کی جائیداد سے بے دخل نہیں کر سکتا. ہاں اس سے کچھ شرائط ہوتے ہیں، وہ آپ علماء سے جا کر معلوم کر سکتے ہیں. اذان ملت اسلامیہ، چونکہ وقت مختصر ہے اور بالکل وقت بھی جو ہے خطبے کا ہو رہا ہے، میں آپ سب سے گزارش کروں گا خدا کے واسطے، جہاں آپ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے حج کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہیں آپ کے بعد کہیں آپ کی اولادوں میں اختلافات نہ پڑ جائیں، آپ کے گھر کے آنگن میں دیواریں کھڑی نہ ہو جائیں، آپ کی بیٹوں کے درمیان میں، بھائیوں کے درمیان میں نفرتیں نہ ہو جائیں. اپنی زندگی میں وصیت تیار کر دیجئے کہ جب تک ہم زندہ ہیں، ہم مالک ہیں، اور ہمارے مرنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے قانون کی حیثیت سے ہمارے فلاں بیٹی کا جو ہے اتنا حصہ ہے اور فلاں رشتہ دار کا اتنا حصہ ہے. اگر آپ چلے گئے اور اپنی اولادوں کو اپنے اختلافات سے بچا لیا تو یقیناً آپ کی موت وہ موت ہوگی اذان ملت اسلامیہ کہ جس موت پر اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے. ورنہ پھر کیا ہوگا؟ بچے جو ہے نفرتیں رہیں گی، کورٹ کچہریوں کے چکر جو ہے لگاتے رہیں گے اور سالوں اس میں لگ جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ ساتھ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. محبت کے ساتھ